الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 16 میں۔ الحمدللہ 15 ایپیسوڈ ہم نے مکمل کر لیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے بنا ناممکن تھا، اور آپ بھائی بہن بچوں کے ساتھ کے بنا اس کے ساتھ آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ ہم سب سے پہلے آپ اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنا تعاون قیمتی وقت نکال کر اس کلاسز سنتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلی جو ایپیسوڈ تھا، ایپیسوڈ 15 میں ہم نے اور آپ نے ہم نے سنا تھا کہ مکہ کے قریش جو سرداروں کا پلان بنا تھا کہ 5 ان کے بڑے خطرناک پلان تھے۔ سب سے پہلا پلان تھا ان کا کہ دین کے مذاق اڑائے، یعنی ہنسے، ان کے سامنے تماشا بنائے۔ دوسرا پلان یہ تھا ان کا کہ دعوت میں شک و شبہ پیدا کرے، یعنی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہانیاں سنا رہے، ابراہیم نوح علیہ السلام کی یہ کہانیاں سنا رہے۔ پھر تیسرا ان کا پلان تھا کہ جو نظر بن حارث کہا کہ نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، نوجوانوں کو قرآن سے پلٹا کر ہم اپنے محفلوں میں لے کر آتے ہیں۔ یہ بھی کام نہیں ہوا، یعنی پہلا دوسرا تیسرا بھی کام نہیں ہوا۔ اس کے بعد چوتھا پلان کہ پھر اس کے بڑے بڑے سردار گئے آپ رسول اللہ کے پاس، کہا کہ کچھ دو کچھ لو، 1 سال ہم آپ کے بتوں آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے رب کی، آپ 1 سال ہمارے کریں، چلے پہلے ہم کر دیتے ہیں، اگلے سال آپ کریں۔ تو وہ جو قرآن مجید کی قل یا ایھا الکافرون، قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2 ٹوک کہہ دو کافروں سے کہ بالکل 2 ٹوک۔ تو اب یہاں پر بھی ان کا پلان فیل ہو گیا۔ اس کے بعد 5واں پلان ان کا جو ہوا تھا ظلم، یعنی جو اسلام قبول کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے مارو پیٹو، اتنا مارو کہ وہ دین سے پھر جائے۔ تو یہاں سے جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، اب ہم وہی کس کے اوپر ظلم ہوا ہم نے داستان سن کر ہے، عمار بن یاسر، بلال رضی اللہ عنہ، خباب بن ارد، تو ان لوگوں نے تو رگڑ دیا۔ یہ نبوت کا 3 سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 43 ہے، یعنی ابھی تک ہم جو چل رہا تھا، ابھی تک ہم آپ نبوت مل کے 3 سال ہو گئے، اور ایج 43 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ہے۔ جو پہلی دعوت چل رہی تھی 3 سال، وہ سیکرٹ جس پہ بھروسہ ہے ان کو دعوت دی جا رہی تھی۔ جیسے ہی دعوت عام کا اعلان ہوا، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا مسلمانوں پر۔ یعنی آپ کے سامنے ہے کہ صحابہ کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی رہتی تھی، چھوٹے موٹے چلتے رہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے جب 3 سال کے بعد جو تکلیفیں بڑھنے لگی، تو 13 سال تک تکلیفیں مکہ کے جو مشرکین تھے، وہ ظلم کرتے رہے، کرتے کرتے ایک ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک بڑا جو لہر تھی، وہ لہر آ گئی، لیکن نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہار مانی، نہ بلال، نہ یاسر، ان کے گھر والے سمیہ اور عمار، اور نہ خباب بن ارد، پھر صہیب انصاری رومی۔ تو یہ سارا سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، لیکن اپنی زبان سے کچھ الفاظ یعنی اب دین سے پھرے ہی نہیں۔ اب اس کے بعد ان سب کی باری تو ہم نے سنا تھا، لیکن ایک اور بہت پیارے صحابی ہے، تو پہلے ان کے بارے میں سن لیتے ہیں، موصب بن عمیر۔ تو ابھی جو پچھلے ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ جڑے تھے، تو یہ موسیٰ نہیں ہے، یہ موصب ہے، تو آپ تھوڑا اس کو کریکشن کر لیں۔ موصب بن عمیر، ان پر جو ظلم ہوا ہے، اگر آپ جانیں گے ان کی زندگی میں کیسے معاملات تھے پہلے اور کیسے ہو گئے، ان کی زندگی سے ہمیں بہت بڑے سبق ملتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے جانیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت پیارے صحابی تھے، ان کی زندگی ہمارے لیے بالکل ایک نمونہ ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کا جو واقعہ ہے بالکل چھوٹا سا ہے، ان کی جو زندگی تھی بالکل چھوٹی سی ہے، لیکن ان کی واقعہ، ان کی زندگی سن کر ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ موصب بن عمیر، ان کے والد کا نام ہے عمیر بن ہاشم، اور ان کی ماں کا نام ہے حناس۔ ایک جگہ خناس آتا ہے، ایک جگہ حناس آتا ہے، حناس بنت مالک۔ اب جب یہ موصب بن عمیر بڑے جوان، خوبصورت، جمیل، بڑے ہینڈسم ٹائپ تھے، یعنی باپ کا تو انتقال، کچھ جگہ آتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو چکا تھا یا پھر ہونے والا تھا، جس طرح سے۔ اب جب باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ماں نے ان کو بڑے لاڑ پیار سے رکھا تھا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جو سب سے لاڈلا بیٹا، اور بھی بھائی بہن کا آتا ہے ان کا، لیکن جو ان کی باری آتی ہے کہ ان کو تو ماں نے تو لاڑ پیار میں تو حدیں کراس کر دی۔
یعنی پورے خدموں میں، یعنی اگر آپ زبان سے کوئی اگر چیز کہہ دے تو خدم میں لا کر رکھ دیتے ہیں، یعنی بڑے ناز نخروں سے ان کو پالا تھا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے جو کپڑے جو پہنتے یہ بڑے خاص کپڑے ہوتے ہیں اور وہ یمن سے آتے ہیں۔ ان کا بیک گراؤنڈ آپ سنیں غور سے، تاکہ آپ کے دماغ میں ایک صورت بن جائے، ایک امیجن کرے کہ ایک شخص ہے موسیٰ بن عمیر، ان کی والدہ ہے حناس، اور بڑے جو گھر ہے ان کا بڑا امیر گھرانہ ہے، یعنی مکہ میں سب سے امیر ترین گھرانوں میں سے ان کا بھی ایک گھر ہے۔ یعنی جو کپڑے یہ پہنتے موسیٰ بن عمیر یہ یمن سے آتے، اور ایک ڈریس تقریباً 200 درہم کا، آپ لگا لے 200 درہم وہ ٹائم پر کتنے ہوں گے، اور اب کے ٹائم میں شاید وہ لاکھوں میں چلے جائیں۔ یعنی ایک ڈریس کی جو پرائز ہے وہ 200 درہم کا تھا۔ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ بن عمیر جب ایک کپڑے کو پہن لیتے پھر دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، یعنی دوبارہ اس کو چھیتے بھی نہیں، دوبارہ اس کو پہنتے بھی نہیں۔ جب مکہ کی گلیوں میں سے گزرتے، جب گزرنے کے بعد جب لوگ وہ گلیوں میں آتے تو پتہ چلتا یہاں سے تو موسیٰ گزر کے گئے، یعنی اتنا مہنگا ایکسپینسیو عطر لگاتے، اور جو شوز پہنتے وہ بڑا بڑا اسپیشل، یعنی بڑے امیر لوگوں کا جو شوز ہوتا ہے یہ ان کے قدموں میں تھا۔ پوری لائف لیگزیریس وی آئی پی جیسے، یعنی ہر خواہش زبان پہ آتی اور ان کی ماں اسے پورا کر دیتی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی کمی نہیں، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو امیر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، یعنی مال، کپڑے، عطر، شوز، یعنی ہر چیز کی جو چیز انتہا وہ پوری ہو جائے وہاں پر ایک ختم ہو جاتی، یہ ان کے پاس تھے۔ یہ بڑے مشہور صحابی تھے مکہ میں، کہ بال سنوارنا، اچھے کپڑے پہننا، خوبصورت چال چلن، یعنی خوبصورت دکھنا، یعنی ہر بار بن سور کے گھر سے باہر نکلنا، اور سب کو پتا تھا کہ یہ موسیٰ بن عمیر ہے۔ جیسا ہی انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، رسالت کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں۔ ایک جگہ ہے دارالارقم، یہ مسلمانوں کی سیکریٹ جگہ ہے جہاں پر مسلمان ملتے ہیں، یعنی مسلمان ایک دوسرے سے جہاں ملنے کا جو سیکریٹ پلیس تھی یہ دارالارقم ہے، تو یہاں پر مسلمان ملتے تھے۔ تو اب یہ موسیٰ بن عمیر کا جو پیارا دل لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کے جاتے ہیں، جیسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام سنتے ہیں ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ جب موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے کہ باہر کا جو ماحول ہے بڑا نازک ہے، بڑا حساس ہے، اگر میں اسلام قبول کر لیا، اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو میرا کیا بنے گا، یعنی موت کو دعوت دینا ہے، یعنی اس کی تو خیر ہی نہیں۔ لیکن یہ قلب سلیم فطرت والے انسان اسلام قبول کر لیتے، مگر یہ سبھی کے سامنے چھپا کے رکھتے ہیں، سب سے خاص اپنی ماں کے ساتھ، یعنی اپنی ماں سے سب سے پہلے چھپاتے ہیں، کیونکہ ان کی ماں ان سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، اور یہ بھی اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اسی لیے اسلام چھپا کے رکھتے، کہیں ماں کو معلوم نہ ہو جائے اور اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، اور تکلیف پہنچے گی تو ماں کی تکلیف تو کون برداشت کرے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ موصب رضی اللہ عنہ کچھ دن ایسے ہی گزرتے ہیں، یعنی اسلام قبول کرتے ہیں، چھپ چھپا کر عبادتیں کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن ایک بار ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص انہیں ایک پہاڑ کی گھاٹی پر نماز پڑھے تھے، عثمان بن طلحہ انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ عثمان بن طلحہ، آپ کو نام یاد رکھے، یہ مکہ کی جو چابی ہے، جو مکہ کی خانہ کعبہ کی جو چابی ہے، مکہ میں خانہ کعبہ کی جو چابی ہے وہ چابی انہی کے خاندان کے پاس ہے، عثمان بن طلحہ۔ یعنی آج بھی، یعنی آخری تک جو ان سے چابی چھینے گا وہ ظالم شخص ہے، آپ سے نے کہا تھا۔ تو عثمان بن طلحہ ان کو دیکھ لیتے ہیں، فوراً جاتے ہیں ان کی ماں کے پاس، جا کے کہتے ہیں کہ کیا حناس، تمہیں پتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، اپنی لاڑ پیار سے پالتی ہو، تمہارا بیٹا تو عبادت کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر چلتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا کرتا ہے، یعنی میرے بیٹے کی اتنی ہمت، آنے دے اس کو۔ اس کے بعد یہ یہی پہ نہیں رکتے ہیں، عثمان بن طلحہ یہ بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، عثمان بن طلحہ ان کے خاندان والوں کو بھی جا کے بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اتنا پیار کرتے ہو موسیٰ بن عمیر، وہ بھی اسلام قبول کر لیا انہوں نے بھی۔ جیسے ہی ان کی ماں کو سن لیا، وہ ماں تو گھر پر انتظار کر رہی تھی، یعنی ہوش تو اڑ گئے کہ میرا بیٹا ایسا کیسا ہو گیا، تو اب جب آئیں گے تو ہم دیکھ لیں گے۔ اب یہاں ماں کو تو پتا چل گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ گھر آتے ہیں، ماں
ان کو بڑی سختی سے مارتی ہے، مارتی ہے، اس کے بعد پھر ایموشنل بلیک میل کرتی ہے کہ موسیٰ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی، میں تم سے یعنی تمہیں خروش بھی نہیں دیتی، لیکن تم ہمارا دین چھوڑ کر کسی اور کا دین قبول کر لیتے ہو۔ میں نے تو پہلے نے مارا، بڑے سختی کی، اس کے بعد جب پھر بھی ماں نے وارننگ دی، پھر بھی موسیٰ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات نہیں سنی۔ پھر اس کے بعد ماں نے کیا کیا، گھر میں ان کو قید کر دیا، قید کر کے اندر ڈال دیا، یعنی قید کے ساتھ یعنی ایک جو بھی قید خانہ یا جیل جس طرح سے بھی تھا وہاں پر ڈال دیا۔ اس کے بعد ان کو وہیں پر بھوکا پیاسا رکھنے لگے۔ جب خاندان والے بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بہت سمجھایا کہ مفت کہ یہ جو دین ہے وہ اپنے باپ دادا کا دین نہیں ہے، اسے چھوڑ دو اور اس سے ہٹ جاؤ، ورنہ پھر تم بڑے نقصان میں رہو گے۔ موسیٰ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام حالات میں بس برداشت کرے تھے، کیونکہ ابھی تو کچھ کر نہیں سکتے، بس یہ جو بھی تکلیفیں آ رہی تھی بس اس کو فیس کرے تھے، یعنی آئے یا خاندان والے آئے یا ماں آئے کچھ بھی ہے بس برداشت کریں۔ اب خاندان والوں نے بھی وارننگ دے دی، ماں نے بھی بہت ساری وارننگ دے دی، اب وہ کھانا پینا بھی بند کر دیا، جیل میں بھی ڈال دیا، پورے خاندان والے بھی ان کے پیچھے پڑ گئے۔ آخر تب جب گھر سے ان کو یہ یعنی گھر سے باہر نکلتے ہیں یا ایک جگہ آتے ہیں گھر سے بھاگتے ہیں، تب جب یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں یعنی گھر والوں سے تنگ ہو گئے، یعنی جس طرح سے بھی باہر نکلے، گھر والے نے جب یہ گھر سے باہر نکلے ان کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا امیر شخص جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے برہانہ یعنی بالکل لنگا گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک چادر یا کہیں سے مل جاتی ہے، پھر گھر والوں کے پاس جا کے کہتے ہیں ماں کہ مجھے کوئی ایک چادر دے دو تو تاکہ میں اپنا شرم کا اپنی جسم تو چھپا دوں۔ ماں کہتی ہے کہ تم واپس یہاں سے لوٹ جاؤ، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑو گے تو پھر میں تمہیں ہر چیز دوں گی، ورنہ پھر تمہارا آج سے تمہارا میرا رشتہ ختم۔ جب روایت میں آتا ہے کہ کبھی ایک کپڑے سے نکلے اور روایت میں آتا ہے کہ گھر سے برہانہ نکلے، یہ وہ جو نوجوان ہے جس کی زندگی عیش و آرام میں گزر رہی تھی، ماں کا لاڈلا تھا، مہنگے مہنگے کپڑے پہننا، مہنگے مہنگے عطر لگانا، مہنگے مہنگے جوتے پہننا، بہترین بستر پہ سونا، بہترین کھانا کھانا، یعنی ہر چیز ان کو بس اشارہ کرنے کی ضرورت تھی، ہر چیز ان کے سامنے تھی۔ لیکن جیسے ہی دین اسلام قبول کرتے ہیں، یعنی دین کی خاطر جیسے ہی یہ ساری سب چیز کی قربانی دے دی، یعنی سب چیز کو الوداع کہہ دیا، ایک چادر میں راستے میں بھٹکتے ہیں، ذرہ بھر بھی ان کو غم نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیوں چھوڑا۔ روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں کہ ماں چادر تو دے دو، یعنی دیکھو کہ ایک چادر میں کیا چھپاؤں، اپنی شرم کا چھپاؤں یا جسم کو چھپاؤں، کس طرح سے۔ ماں نے بھی انکار کر دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑو گے تو تمہیں ملے گا ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ اب وہیں سے رونے لگے، اس کے بعد راستے میں بھٹکنے لگے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ محفل میں بیٹھے تھے، ایک صحابی دور سے آ رہے تھے، گورے چٹے خوبصورت، حالت بالکل خراب، یعنی بالکل صورت تو بہت اچھی تھی لیکن حالت بہت خراب تھی، اور لیکن جو کپڑے تھے وہ بھی بالکل ایک چھوٹا سا کپڑا تھا جو چادر جس طرح سے تھی، اور جو اس کے بٹنز ہوتے ہیں بٹن کی جگہ کانٹے لگائے تاکہ وہ کپڑا نیچے نہ گر جائے۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قدم بڑھا رہے تھے، آہستہ آہستہ آتے آگے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جاتے ہیں۔ جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ واللہ، یعنی اللہ کی قسم، میں اس نوجوان کو جانتا ہوں، میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ مکہ کے گلیوں میں سب سے بہترین لباس پہن کے چلنے والا، یہ وہ نوجوان ہے جو مکہ کی گلیوں میں سب سے بہترین عطر لگا کر گھومنے والا، لیکن آج اس نے اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے یہ تمام چیزیں چھوڑ دی، حتیٰ کہ اس کے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے۔ جب یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے تر ہو گئی، آنسو کے قطرے نیچے گرنے لگے۔ اس کے بعد جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے تو صحابہ کے بھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور نیچے گرنے لگے، یعنی تمام صحابہ رونے لگے کہ یہ نوجوان ہے کہ جو امیر ترین، اور اس کی حالت یہ ہے کہ بنا کپڑے کے برہانہ گھر سے نکلا اور ایک چادر لے کر جس کو سہارا کانٹوں سے اس نے سہارے سے اس کپڑے کو باندھا، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں کوئی شکایت نہیں کرتے، میری ماں نے نکال دیا، میرا مال چھین لیا،
مجھے فقیر بنا دیا، مجھے قید کر دیا، کچھ نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یہ امیر ترین صحابی جو پوری زندگی چادر میں گزار دی، کہتے ہیں کہ مجھے قرآن سکھایا، مجھے قرآن سیکھنا ہے، قرآن سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں اور بہت بہترین ان کا حافظہ ہوتا ہے اور قرآن کو بہت جلد یاد کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح قرآن کو یاد کر لیتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، دین کا علم بھی سیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد خاندان والے پیچھے سے بہت ستا رہے ہیں، پیچھے سے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو لوگ اگر تم پر زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، تو یہ بھی ایتھوپیا حبشہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، کچھ سال وہاں پر رہتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو سب خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں اور حبشہ سے واپس مکہ کی طرف آتے ہیں۔ لیکن مکہ کے قریب آتے ہیں تو سب کو پتہ چلتا ہے یہ تو جھوٹی خبر تھی، اب مکہ تو آگے اب کیا کرے۔ تو پھر جب مکہ آ جاتے ہیں، پھر رہنے یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یعنی دین کے معاملات میں یہ علم بھی سیکھ رہے ہیں اور حافظ قرآن بھی ہے اور دائی بھی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ یثرب سے، مدینہ سے کچھ لوگ آتے ہیں حج کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا ایک ہتھیار تھا قرآن۔ جہاں پر بھی جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حج سے لوگ آتے ان کو قرآن سناتے ہیں، جہاں پر بھی لوگ آتے ان کو قرآن سناتے ہیں۔ اب یہاں پر 6 لوگ آئے تھے یثرب سے، تو جب ہی یعنی ایک قبیلہ ہے اوس اور اخرج، تو وہاں سے یہ 6 لوگ آئے تھے، یعنی اور بھی لوگ آئے تھے، تو یہ 6 لوگ وہاں پر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سنتے ہیں، کہتے ہیں واللہ یہ جو قرآن، یہ کلام ہے، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ بالکل عجیب ہے۔ اور ہم یہودیوں کے علماء اکرام سے پتہ کرتے ہیں، یعنی علماء اکرام یہودیوں کے علماء اکرام کہتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا محمد عرب کی زمین میں سے، واللہ وہ آپ ہی ہو۔ یہ 6 لوگ پھر اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کر کر یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو سال تھا یہ نبوت کا 11واں سال تھا، نبوت کا 10واں سال تھا۔ یہ پہلے میں یہ 6 لوگ آئے تھے، چلے گئے۔ اگلے سال آتے ہیں، اگلے سال جب آتے ہیں 6 کے بدلے 12 ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 ہے، نبوت کا 11 سال ہے، اور یہ دوبارہ حج کے لیے آتے ہیں۔ جب یہ حج کے لیے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، یعنی یہ ایک جو بیعت تھی، یہ بیعت اقبا، اس کا نام ہے بیعت اقبا اولا، یعنی اس جو پہاڑ کی گھاٹی ہے اس کا نام ہے اقبا، اور اولا یعنی پہلی، یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے 6 تھے، وہ تو کیمپ میں آتے چلے گئے، لیکن جب دوسری بار آئے تھے، یہ بیت الاقبا، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور اس کا بیت کا نام ہے بیت الاولا، بیت الاقبا اولا۔ یہ پہلی ملاقات ہوتی ہے، یہ 12 دوسری ملاقات ہوتی ہے 12 لوگوں سے۔ تو پہلے 6 تھے، یہ دوسری میں، پھر دوسرے میں یہ کتنے آئے؟ 12۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب یہ یہاں سے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ، ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسا ساتھی، ایسا دائی کچھ دے ہمیں، تاکہ ہمیں وہ قرآن سکھائے اور وہاں دین کا کام کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو چھوڑ کر موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو چن لیتے ہیں۔ یہ موصب اسلام کے پہلے ایمبیسیڈر ہے، وہ کیا پہلے دائی ہے، یعنی پہلی بار وہ یہاں سے مسلمانوں کے پاس سے یہاں سے مدینہ جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے۔ اب وہاں پر اتنا بہترین کام انجام دیتے ہیں، جب تیسری بار آتے ہیں، یعنی پہلے 6 میں ایک بار آئے تھے، 12ویں میں دوسرے بار آئے تھے یثرب سے مسلمان۔ اب جب تیسری بار آتے تھے 75 لوگ، 73 مرد اور 2 عورتیں، یہ تمام اسلام قبول کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو وہ آتے ہیں یہاں پر، پھر یہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہیں، اور یہ ملاقات موت کی ملاقات تھی، یعنی بیت الملاقات، بیت الموت تھی۔ یعنی سبھی کو پتا تھا کہ اتنا بڑا ڈیسیشن ہوتا ہے، یثرب سے یہ لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے، یعنی موت کو دعوت دینا تھا۔ تو یہ قبیلے اوس اور اخرج، یہ والے انہی میں سے تھے، یہ یہودی تھے، بعد میں ایک ایک کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر یہ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جاتے ہیں، وہاں بہت بہترین کام کرتے ہیں۔ اسد بن زرارہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انشاءاللہ وہ بعد میں لے کر آئیں گے، وہ اگلے ایپیسوڈ میں ان کے بارے میں آئے گا کہ وہاں جا کر کتنی بہت زبردست دعوت دی اور کیسے کامیاب ہو کر واپس آئے، کیسی بہت زبردست کامیابی کی، وہ انشاءاللہ آگے چل کر آئے گا، تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور آگے
کہ جب جنگ بدر میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر اس کے بعد جب جنگ احد ہوئی ہے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جنگ میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا تھا تاکہ بس یہ آگے لیڈ کرے۔ اب یہ جنگ احد میں حصہ تو لیتے ہیں، آپ کو جنگ احد کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا بہت پتا ہوگا، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل میں لیں گے۔ لیکن جنگ احد تو جو ہوتی ہے سب سے پہلے مسلمان جیت جاتے ہیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ کے جو لوگ تھے، مکہ کے مشرکین، جھنڈا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ سبھی لوگ ان کو ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، ان پر حملہ کرنے لیتے ہیں، یہ کسی طرح کہ جھنڈے کو گرا دے، مسلمانوں کے جو حوصلے اس کو پست کر دے، ان کے حوصلوں کو گرا دے، لیکن جھنڈا یہ اٹھائے رکھے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام ہے ابن خبیہ، اس نے کیا کیا کہ ان پر ایک وار کیا اور ایک ان کا ہاتھ کٹ کر دیا، یعنی ہاتھ کٹ کر دیا۔ جیسا ہی ہاتھ کٹ ہو گیا، دوسرے ہاتھ میں انہوں نے مصعب نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑا، پھر اس نے وار کیا، دوسرے ہاتھ پہ وار کیا اور دوسرا ہاتھ ان کا کاٹ دیا۔ جیسے ہی دوسرا ہاتھ کٹ گیا، مصعب اپنے دونوں کٹے ہوئے بازو سے جھنڈے کو اٹھا کر رکھا ہے، جو یعنی جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ اس بدماش نے ایسا ایک اور وار کیا، یعنی دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ اس کے بعد ایک تیر یعنی ایک نیزہ لے کر ان کے سینے میں اتار دیا اور ان کو یہیں پر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صحابی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے اب ان کا جو چیپٹر ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ یعنی پھر جب ان کو دفن کرنے کے لیے لاتے ہیں، یعنی صحابیوں کی لاشوں کو جب لے کر آتے ہیں، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہمیں ایک چادر ملی، لیکن چادر میں ہم مصعب کو دفنانے کی کوشش کرتے ہیں، سر پر چادر ڈالتے تو پیر ننگا ہوتا ہے، پیر پر ڈالتے تو سر ننگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے سر پر چادر ڈال دو اور اس کے پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور بہت روتے ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو شہزادہ والی زندگی تھی، اور اس کی آج ایسی حالت ہے کہ اس کو دفنانے کے لیے چادر بھی کم پڑی ہے، یعنی چادر اتنی چھوٹی چادر بھی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو مومن ہے، جو مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جس نے اپنے عہدوں کو پورا کر دیا۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑے سبق ہمیں ملتے ہیں کہ دین کی خاطر آرام چھوڑنا، دین کی خاطر تمام نعمتیں چھوڑنا، ہمیں دین کو پہلے رکھنا ہے اور اپنی خواہشوں کو بعد میں۔ یعنی مال تو دنیا میں بہت سارا کما لیں گے، بہت سارے امیر ترین لوگ ہیں، لیکن یہ مال دنیا ہی میں ختم ہو جائے گا، لیکن جو اس کا جو اجر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی جو ہم یہ مال دین کے لیے خرچ کریں گے، اس کا اجر صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ ایک اور سبق ہے ہمارے لیے کہ یہ امیر مصعب بن عمیر غریب امیر تو تھے، لیکن غریبوں سے دوستی رکھتے تھے۔ یعنی اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ یہ جو جب تک اسلام چھپا کے رکھا، اپنی ماں سے جتنا مال جمع کر سکتے تھے لے کر غریب صحابہ کو تقسیم دیتے، ان کی مدد کرتے، کسی نہ کسی وجہ سے یعنی چھپا کے رکھا اور اپنی ماں سے مال لے کر ان کو دیتے۔ تو یہاں پر بھی امیر ترین تھے، لیکن دوست ان کے غریب تھے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ اللہ کی خاطر دوستی، اللہ کی خاطر دشمنی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہم دوستی کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے دشمنی کریں، اور ہر حال میں ہمیں دین پر چلنا ہے۔ جب ان کی سٹوری، ان کے واقعہ، ان کے جو زندگی گزری، وہ ہم بڑی قیمتی ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ یعنی ایک امیر ترین شہزادہ اور اس کی زندگی کہ اس کو دفنانے کے لیے ایک کفن بھی چھوٹا پڑ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے تو ایک سبق، ہم آپ کے سامنے ایک دو تین کتنے سبق رکھتے جائیں ایک صحابہ کے، تو بہت زیادہ ہے۔ یہ صحابی نے جان بھی دے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، دین کی خاطر انہوں نے جان قربان کر دی، لیکن ہم اپنا وقت کہاں گزار رہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو نعمتیں ملی ہیں، گاڑی، بائک، گھر، اے سی، بستر، یہ سب چیز ہم دین کی خاطر استعمال کریں، دین سیکھے، اس پر عمل کرے، پھر اس کے بعد لوگوں کو دعوت دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بھی نعمتیں ملی اس کا شکر ادا کرے، اس کا صحیح استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ خود بھی ہم فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو بھی ہم اس کا فائدہ دیں۔ آگے آتے ہیں، آگے ایک اور مظلوم صحابی کا واقعہ چھوٹا شارٹ میں بتاتا ہوں آپ کو، جس کا نام سنتے ہی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور آنکھ کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ شاید آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت فقیہ
ان کا ایک اور نام ہے افلا، شاید افلا. یہ بنو عبدالدار کے غلام تھے. انہیں زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا، دوپہر کی گرمی میں پھینک دیا جاتا، کبھی ریت میں پھینکتے، کبھی تپتی ہوئی پتھروں پر پھینک دیتے. یہ وہیں پر تڑپتے، مگر مظلوم صحابی نے اف بھی نہیں کیا، بس ظلم برداشت کرتے، بس ظلم برداشت کرتے. یہ ایک مرد نہیں، عورتوں کے بھی نام آتے ہیں. ایک صحابی جو روم سے تھی، ان کے بھی اوپر بھی بہت بڑا ظلم کیا. ان کا نام زنیرہ کچھ اس طرح سے ہے. یہ بھی جب مسلمان ہوتی ہے تو ان کو بھی جو کافر لوگ تھے ان کو بھی بہت سزائیں دی. حتیٰ کہ ہوا کیا، ایک بار یعنی ایک اور صحابی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ام عبیس ان کا نام ہے. یہ اسود بن عبد الیغوث کی غلام تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی گالیاں بھی دیتا، بڑی تکلیفیں بھی دیتا. تو وہ انہی کی غلام تھی اور وہ آپ یعنی انہیں تکلیفیں دیتی، ان کو یہ عورت کو تکلیفیں دیتا اور بہت زیادہ مارتا. ایک اور غلام تھی عورت جو بنو عدی کی غلام تھی. بنو عدی خاندان یاد رکھے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے. جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کو بہت مارتے ہیں، بہت مارتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں تجھے مارتے مارتے تھک گیا ہوں، یہ مت سوچ کہ میرے دل میں رحم آ گیا. میں مارتے مارتے تھک گیا ہوں، پھر جب میں واپس آؤں گا تجھے اور ماروں گا. تو اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں پھرے گی تو پھر تیرا کام تمام یہیں پر ہو جائے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنا درد، اتنی تکلیفیں، یہ سب کیوں برداشت کی؟ یعنی اگر برداشت کرتے، اگر تلوار ہاتھ میں ہوتی اٹھا کر ان کا سر قلم کر دیتے، سر کاٹ دیتے، زہر ملا دیتے، کچھ بھی کر دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا کہ کوئی بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اب ہم لوگ کم ہیں، تعداد ہماری بالکل کم ہے، ہم صرف ظلم برداشت کریں گے، ہم صرف ظلم برداشت کریں گے. کوئی بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی کافروں کے خلاف کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی کسی کو نہیں مارے گا، صرف ظلم برداشت کرے گا. وہ پچھلے بار ہم نے آپ کو بتایا تھا خباب بن نرد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. ظلم کی انتہا ہو گئی، یعنی تکلیفیں برداشت کے باہر ہو گئی. انگاروں پہ لٹانا، وہی سلیخیں چبانا، یہ سارا سب کچھ معاملات چل رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر چاہے تو وہ تلوار لے کر اپنی جو عورت تھی اس کا سر کاٹ دیتے، اس کا جو بھائی تھا اس کا سر کاٹ دیتے، بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کا کاٹ دیتے، عمار بن یاسر ان کے اس کا کاٹ دیتے، ابو جہل کا کاٹ دیتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا کہ کوئی بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھائے گا. یہاں صرف آپ لوگوں کو برداشت کرنا ہے. اس کے بعد جب باری آئے گی تو اس کے بعد آپ کو بتائیں گے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن مجید سے قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی کہ صرف برداشت کریں. اس کے بعد آپ کو کھلا موقع دیا جائے گا، فری ہینڈ دیا جائے گا. جب دیکھتے ہیں 1 اور 1 2 جنگ بدر میں جس طرح ہوا. تو آج کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ جو ایپیسوڈ 16 ہے یہیں پر روکتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ سے انشاءاللہ ہم تھوڑا سا شارٹ کریں گے اور رمضان بھی شروع ہونے والا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کی ٹائمنگ جو چینجز ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. انشاءاللہ یہیں پر جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہیں پر روکتے ہیں. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر.